طبیعت میں نفاست، تواضع، عاجزی، انکساری، صبر و قناعت رکھتے ہیں۔ صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ چلنے پھرنے میں سلیقہ سیار ہیں۔ زندگی کے ہر حصے میں سادگی پسند ہیں۔ خوش کلامی کے ساتھ ساتھ مزاج میں نرمی، دل میں ہمدردی اور زبان میں میٹھا بول رکھتے ہیں۔ نظام فرائض و سنن پر کڑی نظر رکھتے ہیں۔ معمولات کے پابند ہیں۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے حضرت روحانی پیدر معظم کی ذات کو حسن عمل، حسن کردار اور حسن اخلاق سے مزین اور سخاوت و دریا دلی سے آراستہ کیا ہے۔ آپ امت کے علمبردار ہیں جو غلبہ اسلام کے لیے عجیب تڑپ رکھتے ہیں۔ بے باکی کے ساتھ جد و جہد کرنے والے فرد فرید ہیں۔ آپ اپنے انداز بیان میں شیر خدا حضرت علی کے جذبات کا جھلک رکھتے ہیں۔ آپ جب اردو بولتے ہیں اردو ناز کرتی ہے، اور جب عربی میں تقریر کرتے ہیں تو عرب کے ادبا و فصحا عش عش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایسی شخصیت جس کی ذات مذکورہ تمام صفات سے متصف ہو، ہم انہیں اپنے بیچ پا کر کیوں نہ فخر محسوس کریں، کیوں نہ ان پر ناز کریں۔ آپ گل ہیں، مہک ہیں، شفق ہیں، چمک ہیں۔ آپ گل ہیں، مہک ہیں، شفق ہیں، چمک ہیں۔ ان لفظوں میں پوشیدہ ہیں تصویر آپ کی۔ اسے نہیں ہے خود اپنے ہی قد کا اندازہ، اسے نہیں ہے خود اپنے ہی قد کا اندازہ۔ وہ آسماں ہے مگر سر جھکا کے چلتا ہے۔ روحانی پیدر معظم آپ کو دیکھنے، سننے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے آپ کے جانثار عاشقوں کی ایک بڑی جماعت جو میلوں دور راستوں کے نشیب و فراز کو عبور کرتے ہوئے تشریف لائی ہوئی ہیں، ان کی جانب سے بھی آپ کا استقبال ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ رب تعالی حضرت نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ کی عمر میں، حیات میں، توانائی و تندرستی میں خیر و برکت فرمائے۔ ان کی روحانیت اور ان کا فیض ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ ان کی ذات کو امت کی رہبری کے لیے قبول فرمائے، اور ہر قسم کی رکاوٹ اور بد نظری سے اللہ ان کی بال بال حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ فقط والسلام۔ جی آپ کے یہ صفات نامہ حضرت کے نام کا تھا۔ ہمارے ناظم جلسہ حضرت مولانا امیر الحسن صاحب اپنے سپاس نامہ میں جو کچھ بیان کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایک لفظ بالکل موزوں ہے۔ ہم سب حضرت کے حق میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی حضرت کو صحت کاملہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ حضرت کی افادیت کو اللہ عام اور تام فرمائے۔ ہماری ذہن نصیبی ہے، ہماری سعادت ہے، ہمارے لیے شادمانی ہے کہ ہمارے درمیان اتنی عظیم شخصیت حاضر ہیں۔ ہم ان کی زیارت سے مستفید ہوں اور ان کی باتوں سے مستفید ہوں۔ بالکل ہم دل کی کان سے، عمل کی نیت سے ان کی باتوں کو سنیں۔ انشاءاللہ ان کی باتیں ہمارے دلوں پر اترے گی اور اللہ تعالی ہمارے لیے عمل کرنا آسان کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ میں حضرت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جناب کو بڑی ہی ادب اور احترام کے ساتھ نصیحت فرمانے کی درخواست کرتا ہوں۔ بھائی جو حضرات ادھر ادھر منتشر ہو کر بیٹھے ہیں، بکھر کر بیٹھے ہیں، برائے مہربانی یہ بے ادبی ہے، دینی مجلس کی بے ادبی ہے۔ آپ لوگ جم کر آگے کی طرف آ کر بیٹھ جائیں۔ بھائی زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ آگے کی طرف آ کر بیٹھ جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بات شروع کرنے سے پہلے میں ذرا یہ اطمینان کر لوں کہ تمام لوگوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے یا نہیں. جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں ان کے پاس آواز پہنچ رہی ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بتلائیں کس کے پاس آواز پہنچ رہی ہے. جو بالکل پنڈال کے باہر بیٹھے ہیں ان کے پاس بھی آواز پہنچ رہی ہے؟ ذرا اشارہ کریں. ہاں تو جس کے پاس بھی آواز پہنچ رہی ہے وہ سب آگے آ جائیں. آپ نے سن لی نا میری بات؟ سب لوگ اٹھ کر آ جائیں. جو باہر پنڈال کے باہر ہیں وہ بھی اندر آ جائیں. آپ آگے آ جائیں گے تب بیان شروع ہوگا. ادھر جو لوگ پیچھے ہیں وہ بھی آگے آ جائیں. آ جائیں ذرا اٹھ کر جلدی آ جائیں. ٹھیک ہے، تشریف رکھیں. اس وقت پوری دنیا میں امت مسلمہ کی جو حالات ہیں وہ سب کو معلوم. ساری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسائل لگے. اگر ہم تلاش کرنا چاہیں کہ اصل جڑ کیا ہے، کیوں ہیں یہ مسائل، اور مختلف طبقے کے لوگوں سے سوالات کریں تو اہل سیاست جواب دیں گے کہ ہماری حکومت نہیں ہے اس لیے پریشانی ہے. حالانکہ جہاں ہماری حکومت ہے وہاں بھی پریشانی ہے. تو اگر پریشانی کی وجہ یہ ہوتی کہ ہماری حکومت نہیں ہے اس لیے پریشانی ہے، تو جہاں حکومت ہے وہاں تو کوئی پریشانی نہ ہوتی. پڑھے لکھے لوگ کہیں گے
کہ امت کی اکثریت تعلیم سے نابلد ہے، جاہل ہے، اس لیے پریشان ہے۔ تو پھر جو پڑھے لکھے ہیں ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، پریشان وہ بھی۔ مالدار لوگ کہیں گے کہ اکثریت غریبوں کی ہے، تجارت میں ہم بہت پیچھے ہیں، صنعت اور حرفت میں ہم بہت پیچھے ہیں، ہمارے پاس دولت کی کمی ہے۔ اگر واقعی یہی وجہ ہو تو جو صنعت کار ہیں، جو کارخانوں کے مالک ہیں، جو دولت مند ہیں، جو تاجر ہیں، اور جہاں جن علاقوں میں جن لوگوں کے پاس بھی، جن مسلمانوں کے پاس بھی کاروبار اور تجارت کے مواقع ہیں، ان کو بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ پریشان وہ بھی ہیں۔ پریشانیوں کی شکلیں بدلی ہوئی ہیں، نوعیتیں الگ الگ ہیں، لیکن تقریباً پریشان سب ہیں۔ تو پھر ہم کس سے پوچھیں کہ اصل پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں اسی سے پوچھنا چاہیے جس نے ہم کو پیدا کیا، اور اس سے پوچھنا چاہیے جس کو ہمارے رب نے، ہمارے خالق و مالک نے ہماری رہبری کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر ہم امت کی پریشانی کا سبب اللہ سے پوچھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں، تو ہمیں بالکل صاف، دو ٹوک اور حقیقت پر مبنی سچا جواب ملے گا کہ امت کی پریشانی اللہ کو چھوڑ دینے اور اللہ کے دین سے دور ہو جانے اور اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ جانے کی وجہ سے۔ ہم سے پہلے کے مسلمان تھے اس دنیا میں بنی اسرائیل، یہود و نصارہ، وہ ہم سے پہلے کے مسلمان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار اور تفصیل کے ساتھ ان کے حالات بتلائے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ نہایت ظالم اور جابر حکمرانوں نے ان پر، خاص طور سے یہودیوں پر حملے کیے، ان کو جانی اور مالی نقصان پہنچایا، ان کی بستیاں اجاڑی، ان کی مسجد توڑی، ان کے پاس اللہ کی جو کتاب تھی اس کو جلایا، اس کے نسخوں کو نظر آتش کیا، ان کو گرفتار کر کے غلام بنایا، ان کی عورتوں کو باندی بنایا اور اپنے علاقوں میں لے جا کر کے ان کو تتر بتر کر کے بسایا، کچھ یہاں کچھ یہاں، تاکہ وہ ایک ساتھ کوئی طاقت نہ بن سکے، اور وہ طویل عرصے تک غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے۔ اور بنی اسرائیل یہی سمجھتے تھے کہ چونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم اللہ کا نام لینے والے ہیں، ہم اللہ کی کتاب پڑھنے والے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم اللہ کے دین پر چلنے والے ہیں، اور یہ مشرک ہم سے جلتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، ان کے دلوں میں تعصب ہے، تو ہمارے دین کی وجہ سے، ہمارے اسلام کی وجہ سے
یہ ہم پر ظلم کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلائی کہ حقیقت یہ نہیں تھی. حقیقت یہ تھی کہ اس وقت کے ان مسلمانوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے، وہ یہودی اس وقت کے مسلمان تھے، اور اللہ کے دین کو چھوڑ دینے کی وجہ سے، انبیاء کرام علیہم السلام کا کہنا نہ ماننے کی وجہ سے، اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان ظالم بادشاہوں کو بھیجا تھا تاکہ ان نافرمانوں کو سزا دے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بتلایا، فَإِذَا جَاءَ بَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. بنی اسرائیل سے کہا کہ تم کو پہلے ہی یہ بات بتلا دی گئی تھی کہ جب تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو سخت سزا دے گا. 2 مرتبہ ان لوگوں کو بڑے پیمانے پر یہ سزائیں ملی. جب پہلا موقع آیا اور ان کی نافرمانیاں حد سے گزر گئی تھیں، انہوں نے ان انبیاء کرام علیہم السلام کو، جو ان لوگوں کو نصیحتیں کرتے تھے، ان کو اللہ کے دین کی طرف لوٹ آنے کی دعوت دیتے تھے، نہ صرف یہ کہ ان کا کہنا نہیں مانا، ان کی اطاعت نہیں کی، وہ لوگ ان انبیاء کرام کے دشمن ہو جاتے تھے، ان کا بائیکاٹ کرتے تھے، ان کو اپنی بستیوں سے نکال دیتے تھے، اور موقع ملتا تو ان کو قتل کر دیتے. بہت بڑی تعداد میں انبیاء کرام علیہم السلام کو قتل کیا ہے بنی اسرائیل نے. بچوں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تم لوگ سکون سے بیٹھو، بات سنو، ورنہ اٹھ کر جاؤ. بند کرو یہ سب موبائل وائل. چلو ریکارڈنگ کے لیے یہ بہت کافی ہے. بہت بڑی تعداد میں انبیاء کرام علیہم السلام کو قتل کیا ہے یہودیوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئیں اور پہلی مرتبہ جب ہم نے ان کو سزا دینے کا فیصلہ کیا، بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، تو یہودیوں کو خطاب کر کے اللہ نے فرمایا ہم نے تم کو سدھارنے کے لیے، تم کو ٹھیک کرنے کے لیے، تم کو سزا دینے کے لیے، تم کو تمہارے جرائم کا مزہ چکھانے کے لیے اپنے بہت طاقتور بندوں کو بھیجا. فجاسوا خلال الدیار، اور وہ گھروں کے بیچ میں گھس گئے، بستیاں اجاڑ دی، نوجوانوں کو تہہ تیغ کر دیا، اور جتنے بچے ان کو گرفتار کر کے لے گئے، عورتوں کو لے گئے، مردوں کو لے گئے، اور یہ جو اپنے ملک کے مالک تھے ان کو لے جا کر غلام بنائے. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، یہ اللہ کا وعدہ تھا جسے پورا تو ہونا ہی تھا. پھر ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو
ان کے علاقے میں واپس آنے کا موقع دیا، پھر سے ان کی حکومت قائم ہوئی، پھر ان کے پاس دولت آئی، نسل بڑھی، افرادی قوت پہلے سے زیادہ ہوئی، انہوں نے اللہ کے گھر بھی بنا لیا، مسجد اقصی کی دوبارہ تعمیر کر لی، اور اطمینان سے اپنے ملک میں، اپنے شہر میں رہنے لگے۔ بیت المقدس کو انہوں نے دوبارہ آباد کر لیا، لیکن پھر اللہ کی نافرمانیاں حد سے بڑھی، پھر منمانی کرنے لگے، پھر انبیاء کرام علیہم السلام کو اپنا دشمن سمجھنے لگے، ان کو روکنے لگے کہ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا، کہ آپ ہم کو سمجھائیں، روک ٹوک کریں، زندگی ہماری ہے، جیسے چاہیں ہم جئیں، پیسہ ہمارا ہے، جیسے چاہیں خرچ کریں، جوانی ہماری ہے، جہاں چاہیں گزاریں۔ اور اگر انبیاء کرام علیہم السلام نہیں خاموش ہوتے ان کی ان باتوں پر، تو ان کو ستاتے، مارتے، پیٹتے اور قتل کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے دوبارہ پھر سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سزا دینے کا فیصلہ کیا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، یہ قرآن پاک کا اپنا مخصوص انداز ہے کہ جو مضمون پہلے گزر چکا اب اس کے تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ سے پہلے ہمیں یہ خیال کرنا ہوگا کہ پچھلے مضمون میں اللہ نے کیا کہا تھا؟ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، وہی مضمون یہاں بھی موجود ہے کہ ہم نے پھر اپنے بہت طاقتور بندوں کو بھیجا۔ اور کیوں بھیجا؟ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، مار مار کر تمہاری حلیہ بگاڑ دیں۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تاکہ تمہاری مسجد میں بھی گھس جائیں جیسے پہلی بار گھسے۔ درمیان میں صدیوں کا فاصلہ ہے، کئی 100 سال کا فاصلہ ہے۔ پہلے جس قوم کو اللہ نے بھیجا تھا ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے وہ الگ تھی، بعد میں جو قوم آئی وہ الگ ہے، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ نہیں کیا تھا کہ وہ لوگ مسجدوں میں داخل ہو گئے تھے۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہ مسجد میں بھی چلے جائیں جیسے پہلی بار گئے تھے۔ القرآن يفسر بعضه بعضا، قرآن کے مضامین ایک دوسرے سے مل کر مکمل ہوتے ہیں، قرآن کے مضامین ایک دوسرے کی خود تشریح کرتے ہیں۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور ہم نے کہہ دیا تھا کوئی گھر کوئی چھت بچنے نہ پائے، سب کو ختم کر دیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان تو فرمائی ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وضاحت سے یہ بات بتلا دی ہے کہ جن حالات سے بنی اسرائیل گزرے ہیں انہی حالات سے میری امت بھی گزرے گی۔ جیسا جیسا بگاڑ ان میں آیا تھا وہ سارے قسم کا بگاڑ میری امت میں بھی آئے گا، اور جیسی سزائیں ان کو ملی تھی ایسی سزائیں میری امت کو بھی ملی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم لوگ یقیناً اپنے سے پہلے والوں کے طریقوں پر چلو گے، شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، ایک ایک بالشت، ایک ایک ہاتھ ناپ ناپ کر تم انہی کے طریقوں پر چلو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے اس قسم کی گفتگو ایک مرتبہ ہی نہیں کی ہے، حضور مختلف موقعوں پر یہ باتیں فرماتے ہیں، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت تک باقی رہنے والی تھی، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کسی پیغمبر کی بعثت نہیں ہونی تھی، اس لیے آپ نے قیامت تک کے لیے امت کو ہدایات دی اور قیامت تک آنے والے حالات اور واقعات کی نشاندہی فرمائی۔ تو ایک مرتبہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قسم کی گفتگو فرمائی تو حضرات صحابہ کرام نے حیرت سے سوال کیا، الیہود والنصارى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کیا آپ یہود و نصارہ کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں؟ صحابہ کرام نہایت مخلص لوگ تھے، نہایت اطاعت گزار اور فرمانبردار لوگ تھے، اور ان کے سامنے یہود و نصارہ کی ساری گمراہیاں واضح تھیں۔ ان کو معلوم تھا کہ یہودی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اس انجام کو پہنچ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اب ان پر قیامت تک کے لیے ذلت مسلط کر دی۔ صرف دو ہی شکلیں ہیں ذلت سے بچنے کے لیے، ایک دائمی ہے، ایک عارضی ہے۔ دائمی شکل تو یہ ہے کہ وہ اپنے کفر سے، اپنی نافرمانیوں سے، اپنے عصیان اور طغیان سے توبہ کریں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر کے آپ کے اطاعت شعار اور فرمانبردار امتیوں میں شامل ہو جائیں تو ہمیشہ کے لیے ان کو ذلت سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اور عارضی شکل یہ ہے کہ کسی طاقت کا سہارا مل جائے، جیسے آج امریکہ کا سہارا ملا ہوا ہے، یورپ کا سہارا ملا ہوا ہے یہودی۔ جو دائمی شکل ہے اس کو اللہ نے حبل اللہ کہا ہے، اور جو عارضی شکل ہے اس کو حبل من الناس کہا ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ، کیا آیت ہے پوری؟ وحبل من الناس، کہ ان پر ذلت مسلط ہے، دو ہی راستے ہیں، یا تو ان کو اللہ کی رسی مل جائے، یعنی یہ اطاعت گزار بن جائیں، کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جائیں، یا ان کو بندوں کا سہارا مل جائے۔ بندوں کا سہارا عارضی ہے، بندے خود عارضی اور وقتی۔ صحابہ کرام جانتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں المغضوب علیہم کہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ نصارہ کے بارے میں صحابہ جانتے تھے کہ وہ اگرچہ اتنے سازشی نہیں ہیں، انہوں نے جان بوجھ کر بڑی نافرمانیاں نہیں کی، لیکن وہ دھوکہ کھا گئے ہیں، بھٹک گئے، گمراہ یقیناً ہو گئے۔ تو ان کی گمراہی سے، یہودیوں کی سازشوں سے اور یہودیوں کی ضد اور ہٹ دھرمی سے اور نصارہ کی احمقانہ گمراہیوں سے حضرات صحابہ کرام کو سخت نفرت تھی۔ اور واقعی ہمیں انسانوں سے تو نفرت نہیں ہونی چاہیے، انسانوں سے تو محبت ہونی چاہیے، لیکن اگر انسان اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو اس نافرمانی سے نفرت ہونی چاہیے۔ جیسے کسی ماں کا بیٹا گندگی میں لتڑا ہوا پڑا ہے
تو ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، لیکن اس گندگی سے محبت نہیں ہوتی، اس گندگی سے نفرت ہوتی ہے، اور اسی نفرت کے نتیجے میں وہ اس کو نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، پاک و صاف کرتی ہے تاکہ اس کی گندگی ختم ہو جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ انسانوں کی گمراہی سے ہمیں نفرت ہونی چاہیے، اور ہمارے دل میں یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ یہ گمراہی ختم ہو جائے، یہ کسی طرح اچھے انسان بن جائیں، اور ہم بھی اور وہ بھی سب جنتی بن جائیں۔ چونکہ یہود و نصارہ اپنی گمراہی سے باز آنے کو تیار نہیں، اس لیے ان کی گمراہیوں سے، ان کی نافرمانیوں سے حضرات صحابہ کرام کو سخت نفرت تھی، اور ہونی بھی چاہیے۔ تو ان لوگوں کو ڈر لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ہم لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں کہ تمہارے حالات بھی ایسے ہی ہو جائیں گے جو تم سے پہلے والوں کے حالات تھے، تو کیا ہم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے؟ انہوں نے حیرت سے سوال کیا، الیہود والنصارہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی مراد یہود و نصارہ سے ہے؟ قال فمن اذن، حضور نے فرمایا اور کون، پھر اور کون؟ انہی کی طرف تو اشارہ کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے ہوں گے تو میری امت بھی گوہ کے بل میں گھسے، اگر ان میں سے کسی بدنصیب نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسے بدنصیب پیدا ہوں گے جو اپنی ماں کے ساتھ یہ برائی کریں گے، منہ کالا کریں گے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ان کو اللہ نے سزا دی، ایسی ہی جب میری امت نافرمانی کرے گی تو اللہ اس کو بھی سزا دے۔ بس فرق اتنا ہے کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لانے والے جتنے انبیاء کرام تھے ان میں سے کوئی بھی آخری نبی نہیں تھا، سب کے بعد پیغمبر آنے والے تھے، ان میں سے کسی کو ملی ہوئی کتاب آخری کتاب نہیں تھی، اور کسی کو بھی ملی ہوئی شریعت آخری شریعت نہیں تھی، اس لیے وہ قومیں 100% گمراہ ہو جاتی اور بسا اوقات 100% مٹا بھی دی جاتی، ایسا عذاب آتا تھا کہ کسی کا نام و نشان نہیں بچتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خاتم النبیین ہیں، آپ آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ کی کتاب اللہ کی آخری کتاب ہے، آپ کی شریعت اللہ کی طرف سے ملی ہوئی آخری شریعت، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 100% گمراہ نہیں ہوگی، ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے اور سب جہنم میں گئے، میری امت بھی بٹے گی لیکن 73 جماعتوں میں بٹے گی، 72 جہنم میں جائیں گی، ایک جنت۔ اس زمانے میں لوگوں کو 72 گننے کا بڑا شوق ہوتا ہے، وہ ایک کی فکر نہیں کرتے، وہ ایک کون ہے؟ حضرات صحابہ کرام بڑے حقیقت پسند تھے اور بہت سمجھدار تھے۔ صحابہ کا تو انتخاب ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، خود ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان فرماتے ہیں حضرات صحابہ کرام کے بارے میں، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یہ اتفاق سے نہیں آ گئے ہیں، اختارہم اللہ تعالی لصحبت نبیہ ولتبلیغ دینہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا ساتھی بنانے کے لیے اور نبی کا دین ساری دنیا میں پہنچانے کے لیے اس جماعت کا انتخاب فرمایا ہے۔ ابر الناس قلوبا واعمقهم علما واقلهم تکلفا،
یہ بالکل الگ قسم کے لوگ ہیں۔ دنیا میں ان سے زیادہ صاف ستھرے دل والا کوئی اور نہیں ہے، اور دنیا میں ان سے زیادہ گہرے علم والے لوگ کہیں نہیں ہیں، اور ان سے زیادہ سادی اور بے تکلف زندگی گزارنے والے کوئی نہیں۔ تو حضرات صحابہ کرام نے وہ 72 کے بارے میں حضور سے نہیں پوچھا، ایک کے بارے میں پوچھا، حضور وہ ایک جماعت کون سی ہوگی جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گی اور جو جنت میں جائے گی، جو آپ کے ساتھی ہوگی؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ ایک جماعت وہ ہوگی جو اس طریقے پر قائم رہے گی جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ ہمیں بھی اسی کی فکر کرنی چاہیے، جنت میں جانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ اس ایک جماعت میں ہم شامل ہوں۔ یہ ہے ہمارے مسائل کا حل۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ بات بتلائی کہ جس طرح یہود و نصارہ کو سزائیں ملی اور جس طرح ان لوگوں نے نافرمانیاں کی، میری امت میں بہت سارے لوگ اسی طرح نافرمانیاں بھی کریں گے اور اسی طرح ان کو سزائیں بھی ملیں گی۔ قرآن پاک کا ایک طالب علم جب قرآن کو پڑھتا ہے تو اسے حیرت ہوتی ہے، یہ بنی اسرائیل جو اللہ کو اچھے نہیں لگتے، جن پر ذلت مسلط ہو چکی ہے، اور جو اچھے لگتے تھے ان کا وقت گزر چکا، وہ تو چلے گئے۔ جب قرآن نازل ہوا اس وقت تو جتنے بچے تھے وہ تو اللہ کو بالکل پسند نہیں تھے، تو ان کا اتنا تذکرہ کیوں ہے قرآن پاک؟ بحیثیت قوم سب سے زیادہ انہیں کا تذکرہ ہے، لیکن جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرامین کو غور سے پڑھتا اور سنتا ہے تو اس کے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حقیقت میں بنی اسرائیل کا تذکرہ نہیں ہے، یہ حقیقت میں اس امت کا تذکرہ ہے۔ اس امت کو قیامت تک پیش آنے والے حالات کے تناظر میں اس کی اپنی تصویریں دکھائی جا رہی ہیں۔ دیکھو تمہاری یہ تصویر بھی بنے گی، دیکھو تمہاری یہ تصویر بھی بنے گی، دیکھو تمہاری یہ تصویر بھی بنے گی۔ وہ سارے تفصیلی حالات پہلے سے بیان کر دیے گئے ہیں بنی اسرائیل کے حوالے سے، تاکہ امت ہوشیار رہے، اس قسم کا کوئی فتنہ نظر آئے تو وہ اس سے دور بھاگے۔ جس طرح ہم بیماریوں سے دور بھاگتے، ٹیکہ لیتے ہیں، انجیکشن لگواتے ہیں، حفاظت کی دوائیں لیتے ہیں، کوارنٹائن کرتے ہیں، بیماروں سے دور رہتے ہیں، بیماروں کو الگ تھلگ کرتے ہیں تاکہ ہم بیمار نہ ہو جائیں۔ کتنی روحانی بیماریاں پیدا ہوں گی، اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب پیشگی بیان فرما دی تاکہ لوگ ہوشیار رہیں کہ ہمارے اندر یہ بیماریاں نہ آ جائیں۔ تو میرے دوستو، ہمارے مسائل اور مشکلات کی جڑ اور بنیاد ہماری دین سے دوری ہے، اور یہ دوری صرف بات کر لینے یا سن لینے سے، صرف جلسہ کر لینے سے، آ جانے سے نہیں ختم ہوتی۔ یہ دوری ختم ہوتی ہے سچی توبہ کرنے سے، پختہ عزم کرنے سے، اس ارادے سے کہ اب ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں۔ اور کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ایک ہمارے توبہ کر لینے سے پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات کیسے بدل جائیں؟ پوری دنیا کے مسلمانوں کے حالات بدلیں یا نہ بدلیں، جس نے توبہ کر لیا اس کے حالات تو بدل جائیں گے۔ لوگ اس زمانے میں خرچ سے پریشان رہتے ہیں نا، مہنگائی بہت ہو گئی ہے،
اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں، اتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو خرچ کر کے خوش ہوتے ہیں، قرض لے لے کر خرچ کرتے ہیں؟ تو بظاہر تو لگتا ہے کہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، لیکن اس میں ان کا نقصان نہیں ہوتا، نفع ہوتا ہے۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے فلاں علاقے کی زمین جو بہت کم قیمت میں فروخت ہو رہی ہے، 8-10 سال کے بعد حکومت اس علاقے میں ایک ایئرپورٹ بنانے والی ہے، کچھ تفریحی مقامات بنانے والی ہے، اور زمینوں کی قیمت 10 گنا نہیں 50 گنا بڑھ جائے گی، تو ہر آدمی کوشش کرے گا میں وہاں زمین خریدوں۔ پیسے نہیں ہوں گے تو قرض لے گا، کسی اور علاقے میں کوئی زمین ہے تو اس کو بیچ دے گا، اس کو بیچو اور یہاں خریدو، تو بظاہر تو لگے گا اس کے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، اس کے پیسے لگ رہے ہیں، لیکن اس کا دل خوش ہوگا نہیں نہیں میرا نقصان نہیں ہو رہا، میرا نفع ہو رہا ہے، کچھ دنوں کے بعد مجھے بہت بڑا نفع ہونے والا ہے۔ حالانکہ ممکن ہے کہ حکومت کا پلان چینج ہو جائے، وہ کہے نہیں ایئرپورٹ یہاں نہیں بنے گا، کہیں اور بنے گا، یا حکومت کا بجٹ فیل ہے ابھی نہیں بنے۔ اللہ کا تو کوئی فیصلہ بدلتا نہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ غلط بیانی نہیں کرتے، ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ سچی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ جو توبہ کر لیتا ہے، جو اپنی زندگی بدل لیتا ہے، بظاہر دنیا میں اگر ایسے حالات آ جائیں جن کے نتیجے میں نظر یہ آئے کہ اس کا نقصان ہوا، تو حقیقت میں وہ اس کا نقصان نہیں ہوتا، وہ اس کا اتنا بڑا نفع ہوتا ہے کہ جن کو معلوم ہو جائے وہ رشک کریں۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ بندوں کا تذکرہ کیا ہے جن کو ایک بستی میں بھیجا گیا تھا بستی والوں کی ہدایت کے لیے۔ بھئی یہ جو لوگ بالکل پیچھے بیٹھے ہیں وہاں کچھ زیادہ آواز آ رہی ہے کیا؟ یہ بیچ کا حصہ کیوں چھوڑ رکھا ہے آپ لوگوں نے؟ اگر آپ لوگ آگے آ جائیں تو یہ درمیان میں جو بچے چل پھر رہے ہیں ان کو چلنے پھرنے کا موقع نہ ملے، آ جائیں اٹھ کر کے ذرا سا آگے آ جائیں۔ جس کے پاس آواز نہیں پہنچ رہی وہ نہ آئے، لیکن جس کے پاس آواز پہنچ رہی وہ تو آ جائے۔ میرا اسی لیے جلسوں میں بالکل دل نہیں لگتا، بیان کے لیے تو اللہ کا گھر سب سے اچھا ہے، مسجد بس، اللہ کی بات اللہ کے گھر میں۔ عجیب حال ہوتا ہے، کوئی طلب نہیں ہے، کوئی سننے کا شوق نہیں ہے، بس ایک تفریح ہے، ٹائم پاس کرنے کے لیے لوگ آئیں گے تو کیا نفع ہوگا؟ آ جاؤ بھائی، آگے آگے آ جاؤ، بھگوان پور کے لوگ اتنے بے ادب نہیں ہیں، آ جاؤ۔ چلیں چھوڑیں۔ کیا بات عرض کی جا رہی تھی؟ تو میرے دوستو چلو بیٹھ جاؤ، نہیں سنتے تو نہ سن، بیٹھ جائیں آپ لوگ، بیٹھ جائیں۔ چلو ایک تکبیر لگا لو، تکبیر لگاتے ہوئے آ جاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، قرآن کا دامن، حدیث کا دامن، صحابہ کا دامن، نعرہ تکبیر۔ آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، قریب قریب آ جاؤ، بھگوان پور کے لوگ علماء سے بڑی محبت کرتے ہیں، آ جاؤ۔ تشریف رکھیں، آپ لوگ بیٹھ جائیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو بندہ یا جو بندی اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک کر لیتے ہیں ان کا کبھی کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ بظاہر جو نقصان کے حالات ہوتے ہیں اگر ایسے حالات آ بھی گئے تب بھی ان کا نفع ہوتا ہے۔
دنیا میں سب سے بڑا نقصان کیا سمجھا جاتا ہے؟ جان چلی جانا، دشمن کا غالب آ جانا، کسی کو مار دینا، کسی کو قتل کر دینا، کسی کو ختم کر دینا۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن جس نے اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک کر لیا اور وہ اللہ کے دین پر جم گیا، اس سے ہٹنے کو تیار نہیں، اور پھر اس کا یہ انجام ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی موت کو موت مت کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جن کو اللہ کے راستے میں مارا جاتا ہے ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء ولیکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں پتہ نہیں چلتا۔ تو میں ایک واقعہ سنا رہا تھا آپ کو، سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ پہلے اس گاؤں میں دو لوگ آئے، انہوں نے نصیحت کرنے شروع کی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، گاؤں والوں نے جھٹلایا۔ اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے ایک اور بھیج دیا، دو کے تھے تین ہو گئے، اور ان لوگوں نے وہیں پڑاؤ ڈالا، وہیں رہنا شروع کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا۔ کافی دن گزر گئے، نافرمانیوں کے نتیجے میں کھیتی کی پیداوار کم ہو گئی، درختوں میں پھل کم آنے لگے، بارش کم ہو گئی، اولاد میں کمی ہو گئی، تجارتیں بند ہو گئیں، ہر طرح سے نقصان ہونے لگا۔ تو بجائے اس کے کہ یہ سمجھتے کہ یہ ہماری نافرمانیوں اور بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، انہی پر الزام ڈال دیا، جب سے تم لوگ آئے ہو تبھی سے ہمارے حالات بگڑے ہیں۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم۔ اب تم لوگ ہمارے گاؤں سے نکل جاؤ اور اپنی یہ سب باتیں بند کر دو، اپنی نصیحتیں بند کر دو، ورنہ ہم تمہیں بہت بری سزا دیں گے، پتھر مار مار کر ختم کر دیں گے۔ پھر لوگ جمع ہو گئے مارنے کے لیے۔ تو گاؤں میں ایک بندہ تھا، گاؤں کے کنارے رہتا تھا، جس کے دل میں ان کی نصیحت کرنے والوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی باتیں اتر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى، شہر کے کنارے سے ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا، قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اس نے کہا لوگو یہ جو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں یا اللہ کے کسی پیغمبر کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ان کا کہنا مان لو، ان کی بات مان لو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، دیکھو یہ تم سے پیسے بھی نہیں مانگتے، یہ تم سے اپنی نصیحتوں پر کوئی فیس بھی نہیں مانگتے، اور تم اگرچہ ان کی بات نہیں مانتے لیکن یہ جن باتوں کی تم کو نصیحت کرتے ہیں خود ان پر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہیں، یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ ان کی زندگیاں دیکھ لو، کتنے نیک ہیں، کتنے متقی ہیں، کتنے سچے ہیں، کتنے ایماندار ہیں۔ تو لوگوں نے کہا اچھا تم بھی غدار ہو گئے، تم پر بھی ان کا جادو چل گیا، تم نے بھی اپنے بزرگوں اور پرکھوں کا طریقہ چھوڑ دیا۔ تو اس بندے نے کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کے پاس تم سب کو بھی واپس جانا ہے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، تم کیا چاہتے ہو میں اس اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو معبود بنا لوں؟ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا، میں ان کو معبود بنا لوں کہ اگر وہ سب مل کر مجھے بچانا چاہیں
اور میرا اللہ جو بہت محبت کرنے والا ہے، جو بہت مہربان ہے، جو رحمان ہے، وہ ناراض ہو کر سزا دینا چاہے تو یہ سب مل کر نہ اللہ کو روک سکتے ہیں، نہ اللہ کے پاس ان کی سفارش میرے کوئی کام آ سکتی، وَلَا يُنْقِذُونَ، نہ مجھے بچا سکتے، نہ میری کوئی سفارش کر سکتے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، نہیں، یہ تو بڑی گمراہی کی بات ہوگی کہ میں بھی تمہارا جیسا بن جاؤں۔ انی آمنت بربکم، میں نے تمہارے رب کو مان لیا، بجائے یہ کہنے کے کہ انی آمنت بربی، میں نے اپنے رب کو مانا ہے۔ اس بندے نے کہا انی آمنت بربکم، وہ صرف میرا رب نہیں ہے، وہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، تمہاری ناشکری ہے، تمہاری نافرمانی ہے، تمہاری جہالت ہے، تمہاری ہٹ درمی ہے کہ تم اس کو اپنا رب نہیں مانتے، لیکن مجھے پتا ہے وہ تمہارا بھی رب ہے، میں نے اس کو مان لیا۔ فاسمعون، میری بات غور سے سنو۔ گاؤں والوں نے کہا پہلے اسی کو ختم کرو، یہ ہمارا اپنا ہو کر کے ہم سے غداری کر رہا ہے، پہلے اسی کو ختم کرو۔ ان لوگوں نے قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جیسے ہی ان لوگوں نے اس پر حملہ کیا اور اس کی جان نکلی، قیل ادخل الجنہ، اس سے کہا گیا جاؤ جنہ۔ اس کے تو مزے ہو گئے، مرنا تو ہر ایک کو ہے، موت سے تو کوئی نہیں بچ سکتا، کوئی گھر میں مرے، اسپتال میں مرے، روڈ پر مرے، ایکسیڈنٹ سے مرے، بیماری سے مرے یا کسی کے حملے سے مرے، ہر ایک کو مرنا ہے۔ اصل زندگی تو مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بظاہر تو یہ لگا کہ اس کا بہت بڑا نقصان ہو گیا، اس کی جان چلی گئی، لیکن اس سے کہا گیا ادخل الجنہ۔ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، تو اس نے جنت میں جا کر کے بڑی حسرت کے ساتھ کہا کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ اللہ نے میرے ساتھ کتنی محبت کا معاملہ کیا، میری عزت کتنی بڑھا دی، میری زندگی بھر کی غلطیوں کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ پھر یہ جنہوں نے ظلم ڈھایا تھا، جنہوں نے زیادتی کی تھی، ہم نے ان کو بھی چھوڑا نہیں، ان کو بھی ختم کر دیا۔ تو موت اس کو بھی آئی، موت ان کو بھی آئی، لیکن ان کی موت ان کو جہنم میں لے گئی، اس کی موت اس کو جنت میں لے گئی۔ تو اس کی مصیبت مصیبت نہیں، راحت بن گئی، ان کی مصیبت اصل مصیبت۔ تو میرے دوستو، جو اپنی زندگی بدلنے کا ارادہ کر لیتا ہے اس کے حالات بدل جاتے ہیں، پھر اس کے لیے ہر سودا نفع کا سودا ہوتا ہے، پھر اس کی ہر حالت اس کے لیے کامیابی کی حالت بن جاتی ہے۔ پھر وہ خوش ہو یا غمگین ہو، دولت مند ہو یا فقیر ہو، حاکم ہو یا محکوم ہو، صحت مند ہو یا بیمار ہو، کوئی اس کی تعریف کرے یا اس کو گالی دے، ہر حال میں اس کی کامیابی ہوتی ہے، ہر حال میں اس کا نفع ہوتا ہے۔ اور جب بہت بڑی تعداد میں لوگ اپنی زندگیاں بدل لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوری قوم کے حالات بدلتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، حالات کا رونا رونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، حالات پر کڑھنے سے کچھ نہیں ملے گا، حالات پر جمنے سے، سچی توبہ کر کے، دین پر استقامت کے ساتھ، اللہ کا کہنا مان کر، حالات کا مقابلہ کرنے سے اللہ تعالیٰ حالات کا رخ پھیر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ حالات کو بدل دیتے ہیں۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات بدلیں تو پھر ہم کو اپنی نیتیں بدلنی پڑیں گی، اپنے ارادے بدلنے پڑیں گے، اپنے فیصلے بدلنے پڑیں گے۔
کس طرح بدلنا ہے فیصلہ. مسلمان تو سب ہیں ماشاءاللہ، جتنے یہاں ہیں سب ایمان والے ہیں، سب مسلمان ہیں. ایمان والے نہ ہوتے تو آتے کیوں ایمان کی باتیں سننے کے لیے؟ اللہ کو نہ مانتے تو اللہ کی بات سننے کیوں آتے؟ اللہ کے رسول سے تعلق نہ ہوتا تو اللہ کے رسول کی بات کیوں سنتے؟ لیکن ہمارا تعلق جتنا مضبوط ہونا چاہیے اتنا مضبوط نہیں ہے. ہمارا دین جس طرح مکمل ہونا چاہیے اس طرح مکمل نہیں ہے. آدھا ادھر آدھا ادھر. ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے لے. نماز پڑھنے کے باوجود، رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کے باوجود، حج اور عمرہ کرنے کے باوجود، مسجدوں اور مدرسوں کا تعاون کرنے کے باوجود، یہ سارا مجمع تو مسجدوں اور مدرسوں کا تعاون کرنے والا مجمع ہے، اس کے باوجود ہماری زندگی میں کتنے کام ہیں جو ہماری اپنی مرضی سے ہوتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی سے نہیں ہوتے. کسی کا چہرہ اپنی مرضی کا ہے، کسی کا لباس اپنی مرضی کا ہے، کسی کی کمائی اپنی مرضی کی ہے، کسی کا کھانا پینا اپنی مرضی کا ہے، بچوں کی شادی اور بیاہ اپنی مرضی سے. زندگی میں کہیں اللہ کی مرضی ہے، کہیں اپنی مرضی، کہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور کہیں نہ معلوم کس کا طریقہ ہے. ایمانداری سے غور کریں، ایسا ہے یا نہیں؟ اس دوہرے معیار کے ساتھ، اس دو رخے پن کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آتی، حالات نہیں بدلتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمان ہو تو پورے مسلمان بن. پورا مسلمان کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں، اسلام نام ہے اپنے کو اللہ کے حوالے کرنے کا. لفظ اسلام کے معنی ہے حوالے کرنا. اور جب بندہ اپنے کو اللہ کے حوالے کرتا ہے تو اللہ سے اس کی صلح ہو جاتی ہے اور شیطان سے اس کی لڑائی ہو جاتی ہے. جب کوئی انسان اپنی مرضی سے کوئی کام کرتا ہے تو حقیقت میں وہ اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، وہ شیطان کی مرضی ہوتی ہے. شیطان اس سے کرا رہا ہوتا ہے. مرضی یا تو اللہ کی ہوتی ہے یا شیطان کی. جب ہم شریعت کی پابندی کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے ہیں تو ہم اللہ کی مرضی پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. اور جب انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے اور اسے اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت مل جاتی ہے اور دل کا حال درست ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی سمجھنے لگتا ہے. اسی میں اس کو خوشی ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، آپ کے پیر سوج جاتے تھے، دیر دیر تک نمازیں پڑھتے تھے، لمبا قیام کرتے، لمبا رکوع کرتے، لمبا سجدہ کرتے، دعا مانگتے، خوب روتے، نماز کے اندر تلاوت میں خوب روتے، رکوع اور سجدے میں روتے. ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے عرض کیا کہ حضور آپ کا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. نہ پہلے کوئی گناہ تھا نہ بعد میں کوئی گناہ ہوگا، تو پھر آپ اتنا کیوں تھکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہی آپ کو پسند تھا، یہی آپ کی مرضی تھی. تو جب اللہ کی محبت دل میں آپ بس جاتی ہے،
جب اللہ کے رسول کی سچی محبت دل میں آ جاتی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی انسان کی اپنی مرضی بن جاتی ہے. اور جب دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے خالی ہوتا ہے تو شیطان کی مرضی انسان کی اپنی مرضی بن جاتی ہے. جس کو انسان سمجھتا ہے نا میں اپنی مرضی سے یہ کر رہا ہوں, میں اپنے بچے کی شادی کروں گا اپنی مرضی سے, وہ تمہاری مرضی نہیں ہے, وہ شیطان کی مرضی ہے. میں اپنا گھر بناؤں گا اپنی مرضی سے, وہ تمہاری مرضی نہیں ہے, وہ شیطان کی مرضی ہے. اور کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کی شیطان سے دشمنی نہ ہو. اللہ سے بھی دوستی, شیطان سے بھی دوستی, یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. آپ کہیں گے کیسے نہیں جمع ہو سکتی, ہم نے تو کر رکھی ہے جمع. اللہ میری بھی حفاظت فرمائے, آپ کی بھی حفاظت فرمائے. تو آج انشاءاللہ اپنے کو بدلنے کی نیت کر کے اٹھیں گے نا. کون کون نیت کرے گا اپنے کو بدلنے کی؟ سچی نیت. ہاں اللہ سب کو بدل دے. کچھ لوگ ابھی بھی استخارہ کر رہے ہیں, ہاتھ اٹھائے یا نہ اٹھائے. چلیں اگر استخارہ مکمل ہو گیا ہو تو پھر سے بدلائیں, اپنے کو مکمل بدلیں گے نا انشاءاللہ. اللہ توفیق عطا فرمائے. تو دیکھو اللہ سے بھی دوستی اور شیطان سے بھی دوستی یہ نہیں ہو سکتی. اللہ سے دوستی ہوگی تو شیطان سے دشمنی کرنی پڑے گی. کس سے دشمنی کرنی پڑے گی؟ شیطان. اللہ اور اس کے رسول سے دوستی کا مطلب شیطان سے دشمنی, اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا مطلب شیطان سے نفرت اور عداوت. اب اگر شیطان سے بھی دوستی ہے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی دوستی میں کمی ہے یا دوستی کا ڈھونگ ہے؟ آیت الکرسی قرآن پاک کی اہم ترین آیت کریمہ, اس میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو صاف صاف بیان کیا. ارشاد فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. جس نے شیطان سے دشمنی کر لی, جس نے شیطان کا انکار کر دیا, جس نے شیطان سے اپنے تعلق کو بگاڑ لیا, جس نے شیطان سے صاف کہہ دیا میں تیری کوئی بات نہیں مانوں گا, اور اللہ کو مان لیا. اللہ اب ہمارے رب ہیں, آپ ہمارے خالق و مالک ہیں, آپ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے, آپ ہی ہم کو دنیا سے واپس بلائیں گے, آپ ہی کے پاس آ کر کے ہمیں حساب دینا ہے. اللہ ہم آپ کے ہیں, ہم نے آپ سے صلح کر لیا ہے, ہم نے آپ کو مان لیا ہے, ہم نے آپ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے. فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, اللہ نے فرمایا اس کو مضبوط سہارا مل گیا. لَا انْفِصَامَ لَهَا, یہ ٹوٹنے والا نہیں. کوئی آدمی کنویں میں گر گیا تو اس کو نکالنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک مضبوط رسی ڈالی جائے اور اس سے کہا جائے اس کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لو, ہم آہستہ آہستہ کھینچ لیں گے تو اوپر آ جاؤ. اب اس بیچارے نے پکڑ تو لیا مضبوطی سے, لیکن رسی تھی کمزور. کھینچنا شروع کیا, آدھے کنویں تک پہنچا تو رسی ٹوٹ گئی. تو باہر آئے گا یا اندر جائے گا؟ اور اتنی زور سے گرے گا کہ ہو سکتا ہے گرتے ہی ڈوب جائے. تو اللہ فرما رہے ہیں اگر شیطان سے تم نے دشمنی کر لی نا انشاءاللہ, سب نے نیت کر لیا نا انشاءاللہ شیطان سے دشمنی کا. اگر شیطان سے تم نے دشمنی کر لی اور اللہ کو تم نے مان لیا تو تمہیں ایسا مضبوط سہارا مل گیا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے. بس تم نہ چھوڑ دینا, تم اسے مضبوطی سے پکڑے رہنا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اگر تم نے اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دیا تو تمہارے ڈوبنے کا خطرہ ہے, باقی اس رسی کے ٹوٹنے کا کوئی خطرہ نہیں.
اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بیان کیا، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ سلم کہتے ہیں صلح کو، سلم حرب کی ضد ہے۔ سلم کے معنی صلح اور حرب کے معنی جنگ۔ جس نے اللہ سے صلح کی اس نے شیطان سے جنگ کی۔ اسی آیت کریمہ کی تفسیر ہے آیت الکرسی۔ ادخلوا فی السلم کافہ کی پوری تفسیر ہے فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ۔ یہی معنی ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلح کر لی، اللہ فرما رہے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، مسلمانوں سب کے سب مکمل صلح کر لو، ہر بات مانو اللہ کی، ہر کہنا مانو اللہ کا، ہر اس طریقے کو اپناؤ جو اللہ کو پسند ہے، اور ہر اس طریقے کو چھوڑو جو اللہ کو ناپسند ہے اور جو شیطان کو پسند ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے پیروں کے نشانات پر مت چلو۔ ریگستان میں جب کوئی آگے آگے گزرتا تھا تو اس کے پیروں کے نشانات پڑ جاتے تھے، پیچھے آنے والے اگر وہیں جانا چاہتے ہیں جہاں وہ پہلے جانے والا گیا ہے، جہاں پیشرو گیا ہے، تو وہ پیروں کے نشانات دیکھ کر کے چلتے تھے۔ تو کسی کے راستے پر چلنا، کسی کے طریقے کو اپنانا، کسی کی نقل کرنا، کسی کی اتباع کرنا، اس کو کہتے تھے اتبع خطوات فلان ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیروں کے نشانات کو مت تلاش کرو، یعنی شیطان کی کوئی بات نہ مانو، شیطان کا کوئی کہنا نہ مانو۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات بدلیں، ہماری نسلیں ایمان پر قائم رہیں، ہمارے گھرانے میں قیامت تک اللہ کا دین باقی رہے، اور مرنے کے بعد ہم جنت میں جائیں بلکہ زندگی میں ہمیں جنت کے مزے ملے۔ جس کو مرنے کے بعد جنت میں جانا ہوتا ہے، جو اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اسے زندگی میں جنت کے مزے ملتے ہیں۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض لوگوں کا تذکرہ، بعض بندوں کا تذکرہ کیا اور فرمایا ان کے لیے دو جنت، بلکہ یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دو جنتیں بنائی۔ امام تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دو جنتیں بنائی ہیں، اکثر مفسرین نے تو یہ کہا کہ وہاں دو دو جنتیں ہوں گی، جیسے مالدار لوگ یہاں دو گھر بناتے ہیں، ایک رہنے کا، ایک کہیں تفریح کا، کسی موقع پہ جائیں گے، چھٹی میں جائیں گے، ایسے اللہ تعالیٰ ایک ایک نہیں دو دو جنتیں دیں گے، جب دل چاہے اس میں رہو، جب دل چاہے اس میں رہو۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک قول یہ بھی منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک و مقبول بندوں کے لیے دو جنتیں بنائی ہیں، آخرت میں ایک جنت ملے گی اور ایک دنیا کی زندگی کو اللہ جنت بنا دیتا۔ انہیں دنیا کی زندگی میں ایسا مزہ آتا ہے جیسے کسی جنتی کو جنت میں مزہ آئے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی بھی ہماری جنت بن جائے اور مرنے کے بعد بھی ہم کو جنت ملے، تو پھر یہ طے کر کے اٹھنا ہوگا کہ اب شیطان کی کوئی بات نہیں ماننی۔ ہم سب طے کر لیں، اب ہم شیطان کی کوئی بات نہیں مانیں، اللہ کا کہنا مانیں۔ شادی بیاہ میں بھی، خوشی میں بھی، غمی میں بھی، کاروبار و تجارت میں بھی، جیسے اللہ کے گھر بناتے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق۔ جو مسجد بناتے ہیں تو مسجد کی محراب کدھر بناتے ہیں؟ قبلے کی طرف نا۔ ہمارے ہندوستان میں قبلہ پچھم کے رخ پر ہے، تو ہر مسجد کی محراب پچھم کے رخ پر ہوتی ہے۔ کسی مسجد میں پورب کی، اس محلے والوں نے ادھر بنایا، ہم ادھر بنا لیں، انہوں نے پچھم میں بنایا، ہم پورب میں بنا لیں گے۔ اللہ کے گھر بنانے میں کسی کی اپنی مرضی چلتی ہے؟
اسی طرح ہم جب اپنا گھر بنائیں گے تو اس میں بھی ہماری مرضی نہیں چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی. کوئی فضول خرچی نہیں کریں گے، کوئی اسراف نہیں کریں گے، کوئی ایسا کام نہیں کریں گے، کوئی ایسی چیز نہیں لگائیں گے جو اللہ کو پسند نہیں، کوئی ایسا کام نہیں کریں گے گھر میں جو اللہ کو پسند نہیں. اپنے گھر کو بھی اللہ کی یاد سے، اللہ کی عبادت سے آباد کریں گے، ذکر و تلاوت سے آباد کریں گے، اللہ کے ساتھ مکمل صلح اور شیطان کے ساتھ مکمل دشمنی. اب آخری بات یہ کہ اللہ کا کہنا کس طرح مانے. اللہ تو نظر آتے نہیں، اللہ سے تو ملاقات ہوتی نہیں، اللہ سے تو بات چیت ہوتی نہیں، کوئی نمبر بھی نہیں ہے جس کو ڈائل کر کے اللہ سے بات کر لیں کہ اللہ آپ بتلا دیجئے اس وقت آپ کیا چاہتے ہیں، کیا پسند ہے آپ کو، کیا ناپسند ہے. تو اللہ نے کہا یہ بات بہت آسان ہے. میرے محبوب پیغمبر ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس ان کی زندگی کو اپنا لو، ان کا کہنا مانو. وہ تو نظر آتے ہیں، ان کی باتیں تو تمہارے پاس موجود ہیں، اور وہ اگر آج نہیں نظر آتے تو ان کے وارثین تو نظر آتے ہیں. علماء کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کا وارث کہا ہے. یہ انبیاء کرام کے وارثین اپنی باتیں تو نہیں بتلاتے، اللہ کے رسول کی ہی باتیں بتلاتے. ان کی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ ہوتی ہے. اگر تم نے ان کی بات مان لی تو اللہ کے رسول کی بات مان لی، اور اگر تم نے اللہ کے رسول کی بات مان لی تو اللہ کی بات مان لی. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کا کہنا مان لیا اس نے اللہ کا کہنا مان لیا. جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت. ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. اور جس کو رسول کی زندگی اچھی نہیں لگتی، جو رسول کی زندگی سے منہ موڑتا ہے، تو پھر اسے تباہ ہونے کا شوق ہے، اسے برباد ہونے کا شوق ہے، اسے جہنم میں جانے کا شوق ہے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیجئے، ہم نے آپ کو اس کا ذمہ دار نہیں بنایا. تو میرے دوستو یہ ہے ہمارے مسائل کی جڑ، کہ ہم دیندار ہونے کے باوجود دین سے دور ہو گئے. ہم مسلمان ہونے کے باوجود اسلام سے دستبردار ہو گئے ہیں. اسلام نام ہے اپنے کو 100% اللہ کے سپرد کر دینے کا. جب تک کوئی اپنے کو 100% اللہ کے سپرد نہیں کرتا اس وقت تک وہ اپنے کو چاہے جتنا مسلمان کہے اس کی زندگی میں اسلام تو نہیں. اللہ آج کے ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لے، اور اللہ کرے ہماری زندگیاں بدل جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ اس وقت تک تمہارے حالات نہیں بدلیں گے جب تک تم خود اپنے آپ کو نہیں بدلو. جب تک کوئی قوم اپنے آپ کو خود نہیں بدلتی اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کے حالات نہیں بدلتی. تو پھر ہمیں اپنے آپ کو بدل لینا چاہیے نا. اسی نیت کے ساتھ آج ہم سب مل کر توبہ کے کلمات پڑھیں، سچی توبہ کے ارادے سے، رسمی توبہ نہیں، سچی توبہ کے ارادے سے کہ اللہ ہم توبہ کر رہے ہیں، ہم اپنی زندگی بدلنے کا ارادہ کر رہے ہیں. اللہ آپ کی مدد کے بغیر، آپ کے فضل کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ ہمارے بس میں ہے ارادہ کرنا، ہم سچا ارادہ کر رہے ہیں. ہماری بس میں ہے کوشش کرنا، ہم خوب کوشش کریں گے. اللہ بدلنے والے تو آپ ہیں، آپ ہم کو بدل دیجیے. ہے سب کا ارادہ انشاءاللہ؟ کس کا ارادہ ہے سچی توبہ کرنے کا؟ بالکل مکمل اپنے کو بدلنا ہے. کیا پتہ کب اللہ کے پاس چلے جائیں. تو اسی نیت کے ساتھ توبہ کے ان کلمات کو پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ
من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللہ تعالی ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائے، اس پر استقامت نصیب فرمائے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چکے ہیں بلبلے کرناٹک، وہ بھی موجود ہیں الحمدللہ۔ بہت اکابر، بہت ہمارے مہمان اعزازی تشریف لا چکے ہیں۔ سب کے بیچ میں بچوں کو پگڑی پہنایا جائے گا۔ آپ حضرات اس منظر سے لطف اندوز ہوں اور دعا میں ساتھ رکھیں۔ جی ایک ایک کا نام لیا جا رہا ہے۔ جی محمد عبدالصمد بن جناب ربیع الاسلام بھگوان پور، محمد سرتاج بن جناب شیخ امجد صاحب بھگوان پور، محمد سورج جناب عبد المنان صاحب 24 فرگنہ، محمد عالمگیر بن جناب نور الاسلام صاحب مہیشہ دل، سید محمد شاہد بن جناب حبیب صاحب مہیشہ دل، محمد حسن الرحمن بن جناب علی حسین صاحب مہیشہ دل، محمد سرتار عزیز جناب شاہ جمال صاحب مہیشہ دل، محمد صاحب بن جناب حسن صاحب چنڈی پور، محمد غلام حسین بن جناب طیب حسین صاحب چنڈی پور، محمد تجمل بن جناب محفوظ صاحب پالپاڑا، محمد اقبال بن جناب ادریس صاحب پٹاسپور، محمد ریحان بن جناب منیر الدین صاحب موہن پور پچھم مدناپور۔ تو دوستو یہ 12 طلبہ تو اس سال حافظ ہوئے ہیں، یہ بڑے خوش نصیب ہیں، ہم سب خوش نصیب ہیں کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے اکابر کو اتنی آسانی کے ساتھ پا کر ان کی دیدار ہم نے کی ہے۔ اور میں خصوصاً اس علاقے کے معقر جناب مفتی یحییٰ صاحب خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے، اور اسی طرح جناب حافظ شفیع صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اتنے ہیرے اور جواہرات کو چن کر ہم تک پہنچایا ہے اور ہمیں دیدار کرنے کی سعادتیں فراہم کی ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب مفتی یحییٰ خان صاحب کا، جناب حافظ شفیع صاحب کا، اور ہمارے مدرسے کے جتنے اساتذہ ہیں تشریف لے آئیں، اور کمیٹی کے جتنے حضرات ہیں، سیکریٹری ممبران ہیں، سارے حضرات اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ جی اب ہم بلا کسی تاخیر کے، بلا کسی تمہید کے، ہمارے بچی پور جامع مسجد کے پیش امام جناب حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کو میں دعوت سخن دوں گا، وہ آئیں اور اپنے مختصر خطاب سے ہم تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ اور حضرت والا دعا فرما رہے ہیں، آپ حضرات دعا میں شریک ہو جائیں، پھر دعا ہوگی انشاءاللہ، یہ برکت دعا ہے، آپ حضرات دعا میں شریک ہو جائیں، بیٹھ جائیں سارے حضرات۔ ابھی چونکہ ہم لوگوں نے توبہ کے کلمات پڑھے ہیں، اس لیے اس توبہ پر استقامت کے لیے مختصر سے دعا کریں، بعد میں انشاءاللہ جلسے کے اختتام پر باقاعدہ تفصیلی دعا ہوگی۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ پروردگار عالم، ہم سب آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرمائیے اللہ۔ ہماری زندگیوں کو گناہوں کی گندگیوں سے پاک کر دیجئے اللہ۔ اب تک جتنے گناہ ہوئے انہیں معاف فرما دیجئے، بچی ہوئی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے، آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجئے
اللہ ہمارے وجود کو منور فرما دیجئے، اللہ ہمارے وجود کو منور فرما دیجئے، اللہ ہم سب کو حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، حرام اور مشتبہ سے حفاظت فرمائیے، ہمارے ظاہر کو 100% سنتوں سے سجا دیجئے اور ہمارے باطن کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجئے۔ اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، اللہ مردوں کی، عورتوں کی، بچوں کی، بوڑھوں کی، اللہ سب کی زندگیاں بدل دیجئے، اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے، سب کو دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے مالا مال فرما دیجئے۔ اللہ اس وقت ہمارے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائیے۔ اللہ جب ہم واپس جائیں تو ہمیں پاک و صاف کر کے واپس کیجئے اور بقیہ پوری زندگی اللہ اس توبہ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ترجمان دیوبند زندہ باد، ترجمان دیوبند حضرت نقشبندی، حضرت نقشبندی سید مولانا محمد طلحہ صاحب قاسمی زندہ باد، حضرت مولانا سید محمد طلحہ قاسمی، علماء دیوبند، علماء حق، علماء دیوبند، علماء حق، سر بکف سر بلند، دیوبند دیوبند، سر بکف سر بلند، نعرہ تکبیر۔ جی اب آپ کے سامنے ہمارے فاضل نوجوان جناب مولانا محمد یوسف صاحب مختصر بیان فرما رہے ہیں، آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ اس کے بعد ہمارے بلبلے کرناٹک بھی تشریف لا چکے ہیں، ان کا بھی ہم تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ آئیے آپ کے سامنے مولانا یوسف صاحب بیان کر رہے ہیں، آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی اور معزز و مکرم عزیزان ملت اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ کا بے حد فضل و کرم ہے کہ حق سبحانہ و تقدس نے اس عظیم محفل میں ہم سب کو بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے درمیان حضرات اکابرین موجود ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم لوگوں نے ان میں سے ایک جید عالم، پیر اور ہم سب کے مرشد حضرت مولانا طلحہ صاحب کا ولولہ انگیز خطابت سے مستفیض ہو رہے تھے، اور حضرت مولانا مزمل صاحب ان کے بیانات سے بھی مستفید ہوں گے انشاءاللہ۔ میں تو جملہ معترضہ کے طور پر بیچ میں حائل ہو گیا، اور میری کوئی ضرورت نہیں تھی، میں اس چیز کو اپنے دل سے اس کا اظہار کر رہا ہوں۔ میں نے بارہا ناظم جلسہ سے یہ عرض کی کہ باضابطِ حضرت کے بعد حضرت مولانا
مزمل صاحب کا بیان ہو جائے۔ بہرحال ناظم جلسہ اور کمیٹی کے اصرار پر صرف اور صرف میں آپ کے سامنے 10 منٹ باتیں کروں گا انشاءاللہ۔ دیکھیے آج کا یہ پروگرام نہایت ہی مبارک اور بابرکت ہے، بائیں طور کہ اس میں حضرات اکابرین موجود ہوئے۔ ہم سب کی بڑی خوش قسمتی ہے اور میں اپنے آپ کو بہت زیادہ فخر کر رہا ہوں کہ آج ان دونوں اکابرین کے بیانات ہو بہو سننے ملے۔ ان سے پہلے میں نے ان دونوں میں سے کسی کے بیان بھی ہو بہو نہیں سنے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کا یہ پروگرام بائیں طور بابرکت ہے کہ 10 حفاظ کرام کے سروں پر دستار فضیلت باندھی گئی۔ یہ بات میں نے جمعے میں کہی تھی، اس کے باوجود میں اس کو دہرا رہا ہوں۔ جو لوگ دنیا پرست ہیں، جن کی گھٹیوں میں دنیا گھسی ہوئی ہے اور جن کی نظروں میں دنیا بڑی قیمتی چیز ہے، ان کے لیے شاید یہ پروگرام اتنا مبارک نہیں ہے اور بابرکت نہیں ہے اور اتنا عظیم الشان نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو اپنے دل کے خیالات کا اظہار کرتا ہوں ان لفظوں میں کہ واقعتاً یہ پروگرام صرف اس وجہ سے مبارک ہو گیا کہ اس میں 10 حفاظ کرام کے سروں پر دستار فضیلت باندھی گئی۔ اس میں 12 بچوں کے سروں پر دستار فضیلت باندھی گئی۔ اس دستار بندی نے اس پر 4 چاند لگا دیا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے آپ کے سامنے صرف ان بچوں کے سروں پر 1.5 سے 2 میٹر کپڑے کا ٹکڑا باندھا گیا۔ آپ صرف یہی سوچ کر چلے جائیں گے۔ سچ بتا رہا ہوں میں نے اپنے کانوں سے ایسے لوگوں کی ایسی باتیں سنی ہیں، بھئی کیا ہوا اس میں؟ صرف کچھ بچوں کے سروں پر کپڑے کے ٹکڑے باندھ دیے گئے، زیادہ کچھ دیا نہیں گیا۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جتنے سامعین بیٹھے ہیں سب کی طرف سے ان بچوں کو 1-1 لاکھ روپے ملنا چاہیے۔ بھائی ملنا چاہیے تو نہیں چاہیے تو بولو، ارے ہاتھ اٹھا کے بولو، میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ ارے 1 لاکھ بھی کم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت والا نے ایک آیت پڑھی تو میرے ذہن میں وہ آیت آئی، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کہ اللہ کی بات سب کی باتوں سے سب سے زیادہ سچی ہے۔ دنیا میں جتنے انسان ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام کو چھوڑ کر ان تمام انسانوں کی باتوں میں شک ہے، آیا جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ چاہے وہ کتنے بڑے ولی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ اللہ کی باتوں میں ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ شک تو دور کی بات، شک کی گنجائش نہیں۔ اور وہ ہے قرآن مجید۔ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنۃ والناس تک یہ ساری کیا ہے؟ اللہ کی باتیں، اللہ کا کلام ہے۔ تو جب ایک بچہ اپنے سینے میں اللہ کی سچی باتوں کو پیوست کرتا ہے، داخل کرتا ہے، بتاؤ میرے بھائی، جب اللہ کا کلام سارے کلاموں سے افضل ہو سکتا ہے، ذرا غور سے سننا، میں صرف 10 منٹ کے اندر آپ کو کچھ پیغام دینے والا ہوں، اب غور سے سنیں۔ اللہ کا کلام سارے کلاموں سے افضل ہو سکتا ہے، اللہ کی بات ساری باتوں سے افضل ہو سکتی ہے، اور اللہ نے جس پر یہ کلام نازل کیا وہ ہستی اور وہ شخصیت سب سے بلند و برتر ہو سکتی ہے۔ کیا یہ بچے بلند و برتر نہیں ہو سکتے؟ کیا یہ بچے قیمتی نہیں ہو سکتے؟
جو بچے اللہ کی سچی باتوں کو، اللہ کے سچے کلام کو اپنے سینے میں داخل کر رہے ہیں، کیا یہ سینے اللہ کے کلام کی وجہ سے بلند و برتر نہیں ہو گئے؟ کیا یہ سینے دنیا کے جتنے لوگوں کے پاس سینے ہیں سارے سینوں سے افضل ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ میرے بھائی، اپنے کلیجے میں ہاتھ رکھ کر کے کہو، اپنے دل میں ہاتھ رکھ کر کے کہو، کیا یہ لوگ سارے انسانوں سے افضل ہے یا نہیں ہے؟ ارے بھائی بولو، ہے یا نہیں ہے؟ ہے، پھر اس پر تم کیوں نہیں زیادہ خرچ کرتے ہو؟ یہ ایک سوال ہے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا سوال ہے۔ اللہ اس کو جو دیں گے وہ تو دیں گے ہی، آپ ان بچوں کو کیا دے رہے ہو؟ جواب میں آپ یہ کہو گے میں کچھ نہیں دے رہا ہوں۔ آپ کہیں اور دو گے جس کی حیثیت مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، خدا کی قسم۔ آج امت ایسی جگہوں پہ اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں جو جگہیں یا جو چیزیں مکھی کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ خدا کی قسم کھا کے میں کہہ سکتا ہوں، جو بچے اپنے سینے میں قرآن کو داخل کیے اور جنہوں نے محنت کی ہے، ان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی قیمتی چیز نہیں ہے اور نہ صبح قیامت تک ہو سکتی ہے۔ پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری ساری دولت، ہماری ساری پراپرٹیز انہی بچوں پر خرچ ہو جاتی اور ان کے اساتذہ کرام پر، لیکن امت پر افسوس ہے، امت پر بہت زیادہ افسوس ہے، بہت رونا آتا ہے کہ امت ان پر خرچ کیا کرے گی، بلکہ ان کو تو تاناشائی بنا دیتی ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کتنے لوگوں کے یہ تانے سنتے ہیں، اور میں آپ کو ایک بات کہوں کہ صرف یہ کلام الہی کو اپنے سینے میں نہیں لیے ہوئے ہیں، بلکہ آپ یہ کہیے کہ یہ بچے اتنے قیمتی ہیں، اتنے قیمتی ہیں کہ ان کے ایمان میں بھی اور ان کے ارادے میں بھی خلوص ہے۔ کیوں؟ آج جو ان کے ماں باپ ہیں، ان کے ماں باپ کے، ان کے اساتذہ کے، ان بچوں کے ارادے میں بھی خلوص ہے۔ ایسی بات نہیں کہ یہ صرف دکھلاوے کے واسطے حفظ کر لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بچے جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے حفظ کے ذریعے نہ مجھے کوئی اچھی نوکری مل سکتی ہے، نہ کوئی ڈگری مل سکتی ہے، نہ کوئی اونچا عہدہ مل سکتا ہے۔ ان کے ماں باپ بھی جانتے ہیں اور یہ بچے بھی جانتے ہیں اور ان کے اساتذہ بھی جانتے ہیں، انہوں نے جو قرآن کریم حفظ کیا ہے، اپنے سینے میں سجایا ہے، اور ان کے اساتذہ نے ان پر دن رات محنت کی ہے، صرف اور صرف وہ للہیت کی وجہ سے، اللہ کو خوش کرنے کے واسطے ان بچوں نے بھی محنت کی اور ان کے اساتذہ نے بھی محنت کی اور ان کے ماں باپ نے بھی محنت کی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے۔ یہ صرف ایک زبانی حدیث ہو گئی ہے، خدا کی قسم کھا کے میں کہہ سکتا ہوں یہ زبانی حدیث ہے، امت کا عمل اس پر 1% بھی نہیں ہے۔ اور میں آپ کو ایک خوشی کی بات بتاؤں کہ اس حدیث کا مصداق صرف اور صرف یہ بچے نہیں ہیں اور ان کے اساتذہ نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ان بچوں کے حفظ کرنے میں تعاون کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے۔ اب بلا واسطہ یہ لوگ ہیں اس کے مستحق، لیکن بالواسطہ اگر دیکھا جائے تو وہ لوگ بھی اس خوشخبری کے زمرے میں شامل ہیں جو لوگ ان بچوں کا تعاون کرتے ہیں اور ان اساتذہ کا تعاون کرتے ہیں اور اس مدرسے کا، ان جیسے مدارس کا تعاون کرتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ آپ ہی کے تعاون کے ذریعے بچے پڑھتے ہیں، آپ ہی کے تعاون کے ذریعے یہ اساتذہ کرام پڑھاتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو ایک پیغام تو یہ دوں گا کہ آپ دنیا کی اگر ساری دولت ان بچوں اور ان بچوں کے اساتذہ کرام کے قدموں پر نچھاور کر دو تب بھی خدا کی قسم وہ کم ہے۔
پھر اگر کوئی احسان جتاتا ہے تو سارا تعاون بیکار ہو جائے گا. اس لیے آپ یہ کوشش کرو آج کے اس مجمع میں اور آج کی اس محفل میں انشاءاللہ ہم لوگ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہم میں سے ہر ایک شخص انشاءاللہ اپنی طرف سے ایک ایک حافظ قرآن بنائے گا. بنائیں گے انشاءاللہ؟ ارے بناؤ گے انشاءاللہ؟ کتنے لوگ بنائیں گے؟ ہاتھ اٹھائے. ماشاءاللہ سب بنائیں گے. یہ ارادہ کرو کہ میں اپنے بچوں کو حفظ قرآن نہیں کرا پا رہا ہوں، کم سے کم میں دوسروں کے بچے جو بچے مدرسے میں آ کے قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں، یہ ارادہ کرو کہ میں انشاءاللہ ہر سال ایک ایک بچہ حافظ قرآن بناؤں گا. بنائیں گے انشاءاللہ؟ اب اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ ایک بچے کا پورا خرچ آپ اپنی ذمہ داری میں لے لیں. پورا خرچ. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ ایک بچے کا خرچ کیا ہوگا؟ کھانے پینے میں مان لو کہ 2 سے 3 ہزار روپے ہوتے ہیں، اور ایک بچے پر ان کی تنخواہ اساتذہ کی مان لو 1,000 روپے، تو 4 سے 5 ہزار روپے اگر آپ مہینے ڈونیٹ کرتے ہو، آپ مدرسے کا تعاون کرتے ہو، تو آپ کی طرف سے ایک ایک بچہ حافظ قرآن بن جائے گا. کریں گے انشاءاللہ؟ ارے کریں گے انشاءاللہ. ہمارے نہ جانے کتنے پیسے، میں کہہ رہا تھا نا، ہمارے نہ جانے کتنے پیسے ایسی جگہوں میں خرچ ہوتے ہیں جو جگہ مکھی کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے. اگر ہمارے 2-4 ہزار روپے مہینے کے خرچ ہو جائے اور ہماری طرف سے اگر ہر سال ایک بچہ حافظ قرآن یا 2 سال میں حافظ قرآن بن جائے تو حساب کرو، اگر آپ 50 سال ایسے کام کرتے ہو تو آپ کی طرف سے کتنے بچے حافظ قرآن بنیں گے؟ ارے بولو میرے بھائی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے ماں باپ کو ایسا نور کا تاج پہنائے گا کہ جن کے سامنے چاند کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے گی. مجھے یقین ہے اللہ کی ذات پر کہ جب اللہ ان ماں باپ کو نور کا تاج پہنائیں گے اس وقت اللہ آپ کو بھی شامل کریں گے، کیونکہ آپ نے بھی ایک ایک حافظ قرآن بنایا ہے. کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کسی دوسرے موقع پر انشاءاللہ میں اس پر بات کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی جزاک اللہ امام صاحب کا بہت بہت شکریہ. آپ کی سوچ کو سلام، آپ کا عقیدت بھرا بیان کو سلام. یہ تھے ہمارے امام صاحب جامع مسجد کے، بچی پور جامع مسجد کے. تو دوستو جی جی ہمارے آج کے اس اجلاس کی آخری کڑی میں ہمارے بیچ تشریف فرما ہیں، جلوہ افروز ہیں، ہندوستان کی ایک ایسی معروف و مشہور شخصیت جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے، صلاحیتوں سے نوازا ہے، جو اپنی علمی، اصلاحی، بیانی، تبلیغی کے ذریعے سے ہندوستان کے کونے کونے پر مشہور ہیں. اور حضرت والا کرناٹک شہر بنگلور سے تشریف لائے ہیں. میرا اشارہ کلام عزت مآب، عالی جناب، عالی وقار